وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہے کہ ہندوستان کی معروف اور مشہور شخصیت ہے جس نے کہا کہ عید میلاد النبی شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب قرآن کے منکرین کے درمیان تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام علیہ وسلم کی نظر میں نہایت ہی گھٹیا اور ذلیل ترین انسان ہے، کیونکہ میں قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا ہے، بلکہ مکمل ایک سورت کا نام اس کے باوجود ایجاد کردہ مخترع نبی کو شب قدر سے افضل کوئی مومن قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کا انکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار ہے، ان کا انکار ہے۔ 3 صدیوں کے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم فی میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں تھا، تو وہ لوگ افضل کو چھوڑ دیے تھے اور غیر افضل شب قدر ہی کو افضل قرار دیتے تھے۔ کتنی گھٹیا ترین ذہنیت ہے بدعتی کی۔ دین سمجھتے ہیں کبھی منایا، کبھی نہیں منایا۔ امام اعظم جن کو کہتے ہیں ان سے کوئی مقلد ثابت کر دے، یا جن کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں ان سے کوئی ثابت کر دے، ان سے کوئی ثابت کر دے کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ نے عید میلاد منایا ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدین کے بڑے بڑے گرو گھنٹال نے بھی اقوال کو ذکر کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو 100 سال یا 90 سال پہلے میلاد النبی کا نام دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، تھام لو اور قرآن کریم کی منمانی تفسیر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والا ظالم ہے، ظالم ہے۔ گویا شریعت طرف سے اضافہ کر رہا ہے، یار ننگے شاہ بھنگی شاہ نے جس طرح سے اس کو ایجاد اور بھانگڑے کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا کوئی نام و نشان نہیں قرآن و سنت میں، اس کے لیے یہ لوگ پاگل ہوئے کہ اذان کی آوازیں یہ لوگ سنتے رہتے ہیں اور جلوس کے ساتھ بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عین کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور یہ نماز پڑھتے نہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بھانگڑے کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی کم سے کم پہچانو جو ڈانس اور بھانگڑے اور میوزک کے تھا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کتنا ذلیل انسان ہے، شب قدر پر عید میلاد النبی کو فوقیت دے رہا ہے۔ اس کو ذرہ برابر نہ شریعت کا لحاظ ہے اور نہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، بلکہ یہ نفس کا پجاری معلوم ہوتا ہے اور لوگوں سے واہ واہی لوٹنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں ذرہ برابر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ قرآن سے بھی آگے بڑھ گیا، یہ سنت سے بھی آگے بڑھ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح عمل کرو تو ہدایت یاب ہوگے، ورنہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہوگے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو صحابہ کی راہ کو چھوڑے گا اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔